ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ ہمیشہ میرا دل کرتا ہے کہ بچہ پیدا کرے عورت، زچگی کا درد سہے عورت، بچے پیدا کرنے سے بچنا ہے تو فیملی پلاننگ کے لیے گنی پگ بنے عورت، حمل ٹھہر گیا، ضائع کروانے کے لیے بھی تکلیف اٹھائے عورت، اب ارشن کروا کر خدا کی بھی مجرم، قانون کی بھی مجرم اور ذہنی عذاب سہے عورت، بچہ نہیں ہو رہا تو قصوروار کون؟ پھر وہی عورت، ہند و پاک معاشرے میں بانجھ کا لقب عورت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، جو قطعی غلط ہے۔ اگر مرد بانجھ ہو تب بھی معاشرے کو یہی بتایا جائے گا کہ عورت بانجھ ہے، جاری ہے، اور مرد اس کی محبت میں دوسری شادی نہیں کر رہا۔ اس کیس میں بھی عظمت کا تاج مرد کے سر پر سجا دیا جاتا ہے۔ اگر بانجھ مرد مزید شادی بھی کر لے تب بھی تشخیص اور علاج کے نام پر عموماً قربانی کا جانور عورت ہی کو بنایا جاتا ہے۔ ایک مزیدار لطیفہ دبئی انفرٹیلیٹی سنڈروم بھی پڑھ لیجئے۔ شوہر شادی کے 10-15 روز بعد ملازمت کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ بہو سسرال میں اجنبی رشتوں میں دن گزار رہی ہوتی ہے۔ شوہر کو کبھی ویزا نہیں ملتا تو کبھی ملک کا چکر لگانے کے لیے رقم کا انتظام نہیں اور کبھی نوکری سے رخصت نہیں۔ اس دوران شوہر مرد ہونے کی وجہ سے کم از کم ایک امتحان سے بچا رہتا ہے، یعنی یہ اتنے سال گزر گئے بچہ نہیں ہوا کا جملہ سننے سے۔ بہو، سسرال اور معاشرہ شادی کے سال گنتے ہیں، جبکہ شادی وہی شروع کے 10-15 دن رہی جو دعوتوں میں گزر گئے۔ حمل ٹھہر گیا تو عورت بخشی گئی، نہیں ٹھہرا تو ایک ایسے کولہوں میں پلوا دی جائے گی جس سے اس کی امنگوں کا تیل نکلے تو نکلے۔ ایسے میں بچہ کہاں سے آئے؟ جب بھی ایسی خاتون اپنی ساس کے ساتھ حمل کے لیے دوا لینے آتی ہے تو سب سے پہلے میں ساس کو باکردار، صابرہ بہو ملنے کی مبارک دیتی ہوں، پھر شوہر اور بیوی کے ساتھ رہنے کا وقت گنتی ہوں جو عموماً 1 سال کے وقفے سے 15 دن یا 2 سال کے وقفے کے بعد 2 یا 3 ماہ کا ہوتا ہے۔ شادی کا عرصہ برسوں پر محیط ہو تب بھی حمل ٹھہرنے کا ممکنہ وقفہ ان گنے چنے دنوں پر محیط ہوتا ہے جو معاشرے اور سماج سے چرا کر میاں بیوی ساتھ گزار لیتے ہیں۔ جاری ہے حمل کب ٹھہرتا ہے؟ عورت کے تولیدی نظام کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ایک تاریخ سے دوسری تاریخ تک کے درمیانی 28 سے 30 روز میں سے کسی ایک دن انڈا خارج ہوتا ہے۔ یہ دن عموماً اگلی ممکنہ تاریخ سے ٹھیک 14 دن پہلے ہوتا ہے۔ یہ انڈا 12 سے 24 گھنٹے کے لیے نظام تولید میں زندہ رہتا ہے، جس کے بعد گر جاتا ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے ان 24 گھنٹے میں زوجین کے مابین دوری قائم رہے تو باقی تمام ماہ میں حمل ہونے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہر ماہ میں ایک خاص دن کے 24 گھنٹے یعنی صرف ایک مکمل دن جو حمل کے لیے موزوں ہے، اسے ذہن میں رکھیں تو عورت کے حساب سے 1 سال میں صرف 12 دن حمل کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ مرد کے تولیدی جراثیم زنانہ نظام تولید میں چند منٹ سے لے کر 5 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی رحم میں جرثومے کی زیادہ سے زیادہ عمر 5 روز ہے۔ مختلف تحقیقات سے ثابت ہوا کہ زیادہ تر حمل انڈے کے اخراج سے 1 سے 2 روز پہلے کیے گئے ملاپ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں شامل چند حمل ایسے بھی تھے جو انڈے کے اخراج سے 5 روز پہلے کے ملاپ کے نتیجے میں وقع پذیر ہوئے۔ جرثومے کی 5 روزہ زندگی میں ان جراثیم نے اندام نہانی، رحم کی لمبی گردن، رحم اور فلوپین ٹیوبز سے انڈے دانی اور انڈے سے ملاپ کے بعد ٹیوبز کے رستے واپس رحم تک کا سفر بھی طے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح خاتون کے انڈے خارج ہونے کا دن ہمیشہ 100% درستگی سے بتانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے اسے بھی احتیاطاً ممکنہ دن سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد تک سمجھ لیجیے، یعنی ان مخصوص 24 گھنٹوں کو مزید 48 گھنٹے کے حفاظتی حصار میں لے آئیے تاکہ حمل کا چانس مس نہ ہو۔ سائنس اس وقفے کو زرخیزی کی کھڑکی اب فرٹیلیٹی ونڈو کہتی ہے اور اس کا قطعی وقت بیضے کے اخراج سے پہلے کے 12 سے 36 گھنٹے مانتی ہے۔ اب اس مخصوص وقفے میں حمل کا خواہشمند جوڑا کوئی پکنک یا دعوت قبول نہ کرے، یعنی گھر پر رہے، اور حمل کی خواہش نہ رکھنے والے زوجین ان مخصوص دنوں میں خاص پرہیز رکھیں۔ مردانہ جراثیم کی زنانہ نظام تولید میں 5 روز کی ممکنہ زندگی کے پیش نظر حمل کے لیے مفید 3 روز سے بھی 5 دن کا فاصلہ رکھیں۔ اس طرح کے بچاؤ سے زوجین میں سے ہر 2 کا کسی بھی تکلیف دے اور مضر صحت مانے حمل ادویات اور سرجریز سے بچاؤ ممکن ہے۔ جاری ہے میں اپنی مریضہ کو ہمیشہ علاج کے آغاز میں ایک 3 لفظی موٹو لکھ کر دیتی ہوں: صبر، حوصلہ، تعاون۔ ہر ماں جب امید بندھ کر ٹوٹ جائے تو صبر کیجیے، حوصلے سے کام لیتے ہوئے علاج جاری رکھے۔
اور ڈاکٹر سے دوران علاج مکمل تعاون کیجیے۔ وہ ساس جو پوتے کھلانے کی خواہشمند ہے وہ دل بڑا کرے، تا آپ ہی کا ہے، بیوی پا کر انشاء اللہ بدلے گا نہیں۔ پوتا چاہیے تو بہو کو شوہر کے پاس بھجوانے کا انتظام کریں، غیر ضروری ٹیسٹوں اور علاج سے اس نئے نویلے جوڑے کو بچائیں اور دعائیں سمیٹیں۔ الف ہے، اگر ایک نیا شادی شدہ جوڑا 1 سال کا عرصہ بنا کسی دوری کے ایک ساتھ گزارتا ہے لیکن حمل قرار نہیں پاتا، ایسی صورت میں اس جوڑے کے فریقین کو گائناکالوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے اور ابتدائی ضروری ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ اگر دونوں کے ٹیسٹس درست آئیں تو کسی علاج اور ٹینشن کے بنا مزید 1 سال کا ہنی مون پیریڈ مزید گزاریں۔ سین دوران اگر حمل نہیں ٹھہرتا تو اب وقت ہے کہ اسپیشلائزڈ ٹیسٹس کرائے جائیں اور باقاعدہ تشخیص کے بعد متعلقہ کمی/کمزوری/ بیماری کا علاج کیا جائے۔ یاد رہے کہ میں یہ تمام ٹائم پیریڈ ایک نوجوان جوڑے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتا رہی ہوں۔ گر فریقین میں سے ایک کی یا دونوں کی شادی لیٹ عمر میں ہوئی ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کا اس شادی سے پہلے پچھلی شادی میں حمل ہونے یا نہ ہونے کا تجربہ موجود ہے، یا آپ کے خاندان خصوصاً بہن بھائیوں میں بانجھ پن موجود ہے، تو ایسی صورت میں جوڑے کا وقت قیمتی ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائے۔ جلد از جلد اسپیشلسٹ گائناکالوجسٹ سے رابطہ کیجیے۔ یاد رکھیں، بانجھ پن کے علاج کے آغاز میں ڈاکٹر زوجین کا ایک انٹرویو کرتا ہے جس میں جوڑے کی ازدواجی روٹین اور طریق کار کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر طریقہ علاج طے کیا جاتا ہے۔ بہت سے جوڑوں میں بانجھ پن کی کوئی وجہ تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ ایسے جوڑے کے مسئلے کو غیر واضح بانجھ پن کہا جاتا ہے۔ بانجھ پن کا علاج مہنگا، طویل اور بسا اوقات تکلیف دہ ہوتا ہے، اور آخر میں اس علاج کی کامیابی کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دی جا سکتی۔ جاری ہے، مرد کے ٹیسٹ مرد کی زرخیزی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کسی مناسب مقدار میں صحت مند تولیدی خلیے پیدا کر رہے ہوں اور یہ خلیے کارگر طور پر اندام نہانی میں داخل کیے جائیں جہاں سے یہ بیضے تک کا سفر اچھے طریقے سے مکمل کر سکیں۔ ٹیسٹ اس سارے عمل کے دوران درپیش کسی بھی رکاوٹ اور مشکل کی جانچ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عمومی طبی معائنے اور تولیدی اعضاء کی جانچ کے بعد مندرجہ ذیل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک مادہ منوعے کی جانچ، یہ ایک مرد سے 1 سے 2 مختلف اوقات میں حاصل شدہ نمونوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ مونے کے حصول کا طریقہ متعلقہ ڈاکٹر لیب اسسٹنٹ سمجھاتا ہے۔ مخصوص حالات میں پیشاب میں منی کی موجودگی کی پڑتال بھی کی جا سکتی ہے۔ 2 ہارمون ٹیسٹ، خون کے معائنے سے مختلف مردانہ ہارمونز مثلاً ٹیسٹوسٹیرون اور دیگر مثلاً تھائرائیڈ، پرولیکٹن، ILH وغیرہ کی مقدار معلوم کی جاتی ہے تاکہ کسی کمی بیشی کو دور کیا جا سکے۔ 3 جینیاتی ٹیسٹ، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں بانجھ پن کسی موروثی مرض کا شاخسانہ تو نہیں۔ 4 اخسی کی بائیوپسی، چنیدہ کیسز میں اخسی کی کچھ حصے کا نمونہ بذریعہ سرجری حاصل کیا جاتا ہے تاکہ نہ صرف بانجھ پن کی تشخیص کی جا سکے بلکہ اخسی میں موجود زندہ تولیدی خلیے حاصل اور محفوظ/ فریز کیے جا سکیں جنہیں بعد میں اسسٹڈ ریپروڈکشن مثلاً ٹیسٹ ٹیوب میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 5 امیجنگ سٹڈیز، کچھ خاص کیسوں میں دماغ کی MRI، کھوپڑی کا ایکس رے، پرانا طریقہ بون منرل ڈینسٹی سکروٹ، خسادانی کا الٹرا ساؤنڈ، آواز ڈفرنس، خسی کی رگوں میں رکاوٹ جانچنے کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ 6 مزید خصوصی ٹیسٹ، انتہائی خاص کیسز میں چند مخصوص ٹیسٹ بھی کرائے جا سکتے ہیں مثلاً تولیدی خلیے کی صحت اور کوالٹی چیک کرنے کے لیے یا DNA میں کوئی ابنرمیلٹی کنفرم کرنے کے لیے۔ جاری ہے، خاتون کے ٹیسٹ، عورت کی زرخیزی و باراوری کا دار و مدار اس حقیقت پر ہے کہ اس کی بیضہ دانیاں صحت مند بیضے پیدا کرے۔ اس کا تولیدی نظام اس انڈے کو بیضہ نالیوں سے گزرنے اور مردانہ خلیے سے ملنے کی سہولت مہیا کرے، باراور انڈا ٹیوب سے رحم تک جانے اور رحم کی اندرونی جھلی سے چپکنے کے لیے آزاد ہو۔ عورت کے ٹیسٹ اسی عمل میں موجود کسی بھی رکاوٹ یا مشکل کو جانچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ 1.5 عمومی طبی معائنے اور گائناکالوجیکل معائنے کے بعد کیے جانے والے ٹیسٹ یہ ہیں۔ 1 انڈے کے اخراج کی جانچ، خون کے معائنے سے ہارمونز کی مقدار معلوم کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ مناسب مقدار میں انڈے بن اور خارج ہو رہے یا نہیں۔ 2 ٹیوبز کا ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے رحم اور اس سے ملحقہ ٹیوبز کی شکل صورت اور ان میں موجود کسی رکاوٹ یا خرابی کا پتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں ایک دوا/کنٹراسٹ جو سیاہ ایکس رے پر سفید رنگ کی تصویر بناتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔
یہ دوا ایک نرم لچکدار نالی کے ذریعے رحم میں داخل کی جاتی ہے، اس دوران ایکس رے فلوروسکوپی کی جاتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔